الله يحكم ما يريد صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين يا رب العالمين. حضرات گرامی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی فضل و کرم سے ہماری جو پہلی منزل تھی اس کا اختتام ہوا ہے. قرآن کریم جب ہم نے اس کا تھوڑی سی تعارفی نشست رکھی تھی تو اس میں اس کا ذکر کیا تھا. اس کو تازہ کرنے دوبارہ 7 منازل میں اس کی تقسیم دور صحابہ میں ہمیں ملتی ہے. اور اس کو یاد کرنے کا ایک سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر سائڈ پہ کر دیں تو پھر 3 5 7 9 11 13 اور 13 5 65 پہلی 3 صورتیں سورہ فاتحہ کو نکال کے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، یہ پہلی منزل ہوگی. سورہ نساء کے بعد اگلی 5 صورتیں، پھر اس کے بعد اگلی 7 صورتیں، اس کے بعد اگلی 9، پھر 11، پھر 13 اور پھر آخری منزل سورہ قاف سے لے کے آخر تک 65 صورتیں بنتی ہیں. یہ کیا دہانی کے لیے. اور صحابہ کرام کی ترتیب کیا ہوتی تھی؟ ایک منزل کا مطالعہ وہ کیا کرتے تھے، ایک منزل کا مطالعہ. یہ کچھ منزل کے ذمن میں ایک بات آ گئی تو دوسری منزل کا آغاز ہو رہا ہے اور سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے. سورہ مائدہ جو ہے یہ نفاذ شریعت اور اس کی جد و جہد کے لیے تاکید کے ضمن میں ایک بڑی مرکزی صورت ہے اور خاص طور کے اوپر مردوں کو اس کے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. اس لیے کیونکہ اس کے اندر جو فائنل ٹچنگ ہے نا، جیسے آپ گھر بناتے ہیں، جب گھر بناتے ہیں تو ہم سارے گھر بنانے چاہتے ہیں نا، چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ گھر بنانا چاہتے ہیں. کوئی گھر بنانا چاہتے ہیں واٹر میں، کسی کو زیادہ پیسے آ جاتے کیا واٹر میں گھر بنانا چاہتے ہیں، بنانے چاہتے ہیں ڈی ایچ اے میں، ایسکری میں، جہاں پر گیٹ کے انٹر ہوتے ساتھ ہی دروازہ نہ ہو بلکہ تھوڑا سا بیک یارڈ بھی ہو، تھوڑا سا فرنٹ کا گارڈن بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ گھر بنانے کا بتایا ہے کہ دار الآخرۃ ہی الخیامان، کہ بے شک جو آخرت تک ہے نا وہی اصل گھر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آخرت کے اندر گھر بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اس کی تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ جو فائنل ٹچ ہے، جیسے آپ کنسٹرکشن کی، آپ نے گھر بنایا، نیا گھر ہے تو اس میں آخر میں وائرنگ کے کام ہو رہے ہیں، کچھ بیوٹیفیکیشن کے کام ہو رہے ہیں، کچھ کاسمیٹک چینجز آپ اس میں کروا رہے ہیں، تو وہ سارے فائنل ٹچ اپس آ رہے ہیں سامنے. تو اس میں احکامات کے ضمن کے اندر فائنل ٹچ اپس کیے جا رہے ہیں. یہ وہ صورت ہے جس کے اندر احکامات تکمیلی نوعیت کے ہمارے سامنے آئے. اور اسی صورت کے اندر پھر وہ ایک آیت بھی ہے کہ جس کے بعد تقریباً آفٹر 81 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے. جب وہ اس کا ذکر بھی کر لیں گے، اللہ کا نام لے کے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. یا اس میں ایک اور چیز کرنے دیں کہ اس میں جو خطاب ہے وہ اہل کتاب سے کم اور امت مسلمہ سے زیادہ خطاب ہے. ظاہری بات ہے شریعت کے احکامات آ رہے تو پھر امت مسلمہ سے ہی خطاب ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اپنے وعدوں کو، عہد و پیمان کو پورا کرو. بڑی اہم ہدایت ہے، فعل امر کے ساتھ ہدایت ہے، یہ کرو. آج ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ وعدے کیا جو وفا ہو. ہم سے ہمارے وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور پھر وہ تازہ کرنے ہم نے 2-4 دن پہلے بات کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک میں کیا لکھا ہوا ہے؟ صادق الوعد والامین، وعدوں کے سچے، وعدوں کے پورا کرنے والے، اور خالی سچ بولنے والے نہیں بلکہ وعدوں کے پورا کرنے والے. آج میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ لوگ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیے کہ ہم وعدے کو کتنا پورا کرتے ہیں. سچ بولنے سے بھی اوپر کی چیز ہے. ایک تو ہے نا کہ یار میں کل شام کو 6 بجے پہنچوں گا، 6 بجے اس کی کال آتی ہے اور ہم ایک دم بیٹھے ہوئے 6 بجے پہنچنا تھا، تو کدھر ہے یار؟ میں بس 15 منٹ تک موڑ نہیں ہے فلانے والا جہاں پر وہ برگر والا کھڑا ہوتا ہے کمامیش، میں اس کے سامنے سے مڑ کے بس آیا میرے پاس ٹریفک بہت زیادہ ہے، بولا ہی نہیں بولا. تو ہم نے وعدوں کا پورا کرنا ہے، وعدوں کا سچا ہونا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اگر ہم یہ اپنے چیک لسٹ نہیں بنائیں گے نا، اگر ہم اپنے کردار کے اندر ان چھوٹی چھوٹی چیزیں، کیا ہو جائے گا اگر آپ اس کو بتا دیں گے یار سوری تو بھول گیا، میں معذرت چاہتا ہوں، سے غلطی ہو گئی. اچھا باقی سب سے ہم سچ بولنا شروع کر دیں نا. ہمارے خیالوں میں ایک ہستی ایسی ہوتی ہے جس سے ہم کبھی سچ نہیں بولتے اور اس کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. وہ کون ہوتی ہے؟
بیگم صاحبہ وہ پوچھ رہی ہے کہ آپ کب آئیں گے. میں بس آیا کہ 15 منٹ تک ہونا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ابا ہی نہیں 15 منٹ میں واپس پہنچ سکتے وہاں سے. کیا ہے وہ بیسیکلی کیوں ہے اور گرانٹیڈ لے. تو وہ آج کل وہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی, اس نے کہا کہ ہم آپ کی طرف افطاری پہ آئے ہیں. وہ گھر کے اندر انٹر ہو گیا, گھر سے باہر نکل کہتا ہے میں تو خود ہی گھر پہ نہیں ہوں. یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے وہ توڑیا کرنے والا. توڑیے پہ نہ جائیں, آپ کے بچے ہمارے بچے ہمارے کردار سے ہماری باتوں سے دیکھیں. وہ جب یہ ایک طرف یہ چیز دیکھیں اور دوسری طرف اگر مجھے جھوٹ بولتا دیکھیں تو کہیں گے ابا جی کہانی ہے بس. آج کل بچے ایسے ہی کہتے ہیں کہ ابو بس پھر کہانی ہے, فلم ہی چلاتے ہیں بس اور کچھ بھی نہیں معذرت کے ساتھ. تو ہم نے اپنے کردار کو خوبصورت بنانا ہے. ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ وہ گواہی دے کہ اگر کوئی بات بندہ ہمارے بارے میں بات کرے نا کہ ہم اس سے جھوٹ بولا تھا تو آگے سے دوسرا بندہ نہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا, وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ معاملہ ہونا چاہیے, یہ کردار ہے جو گواہی دیتے ہیں. اللہ ہمیں وہ کردار عطا فرمائے. اللہ ہمیں وہ یہ کردار والے لوگ تھے اسلام محمد قاسم طارق انجاد, یہ کردار والے لوگ تھے. اس کردار کی وجہ سے یہ اس لیول تک ہے, اس کام تک ہے. اگر ہم چھوٹے کردار کے لوگ بن کے رہیے تو ہم کبھی بڑے کام نہیں کر سکتے. اور وہ جماعت جو اپنے آپ کو مختص کر دے, وہ شخص جس کے اوپر اقامت دین کا تصور واضح ہو جائے اور اس کے بعد وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر جھوٹ بولے. روشا بلا رحمۃ اللہ کہتے تھے بابا یہ سب کہانیاں ہیں, یہ کہانیاں بن گئی ہیں. اللہ ہمیں کہانی بننے سے تبدیل رکھے. اللہ ہمیں اپنے کردار بہترین طریقے سے پالش کرنے کی اور بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اللہ کے احکامات کو پورا کریں. ہمیں کوئی زیادہ کام نہیں کرنا, صرف جو اللہ کے ڈوز ہے ان کو پورا کرنا ہے اور جو ڈونٹس ہیں ان سے ہمیں روکنا ہے انشاءاللہ. احلت لکم بہیمۃ الانعام, تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں مویشی قسم کے تمام حیوانات الا ما یتلی علیکم, سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں. غیر محل الصید وانتم حرم, لیکن حالت احرام میں ان حلال کردہ مویشیوں کا بھی شکار نہیں کرنا. they are not allowed. بالکل ویسے روزہ ہے, حلال جانور موجود ہے, حلال کھانا موجود ہے, نہیں کھا سکتے. بات ہے تو جیسے روزے کے اندر ایک پابندیاں ہیں, بالکل اسی طریقے کے ساتھ احرام کے اندر بھی پابندیاں ہیں. کیوں ہے, کیسے ہیں, کیا ریزن ہے؟ آج کل چونکہ نیوز کی فلسفی ہے, کوئی ایسی بات کرو مارکیٹ میں. آج مجھے کسی نے ایک چیز شیئر کی, اس سے کہتی وہ تو 7 بجے روزہ کھولتے ہیں, روزہ کھولتے ہیں 7 بجے. میں کہتی وہ کیوں؟ کہتے وہ کہتے ہیں کہ یہ روزہ ہے ہی کہ آپ اذان کے ساتھ کھولیں. اذان کا روزے سے کیا کرتے ہیں؟ تو میں تو نماز تسلی سے پڑھ کے واپس آتا ہوں, اس کے بعد تسلی کے ساتھ سب کچھ اپنے کام سے تسلی ہو کے 7 بجے جا کے نا میں روزہ کیا راتوں کے بعد آگے کھول دیا کرے تو بھی رات میں ڈیلے کرنا تو تھوڑا اور ڈیلے کرتے ہیں. اگر ڈیلے کرنے میں فضیلت ہے. آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, کوئی نئی چیز لے کر آؤ, ایسی چیز لے کر آؤ جو پہلے کبھی بھی نہ ہو. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ ہمیں دین اصل میں کیا ہے, دین اصل میں نقل ہے اسلام کی, صحابہ کرام کی, خلفائے راشدین کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ یحکم ما یرید, بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے شعائر کی بے حرمتی مت کرو. ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد, نہ محترم مہینوں کی, نہ قربانیوں کی, اور نہ پٹے بندے ہوئے نیاز کے جانوروں کی. ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا, نہ بیت اللہ کی حاضری کا عزم کرنے والوں کی جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی اور طالب بن کر نکلتے ہیں. یہ جو ادب والے مہینے تھے وہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا, یہ کتنے تھے؟ 4 مہینے تھے ادب والے, ذیقعد, ذوالحج, محرم اور رجب. آگے اس کی بھی ڈیٹیل آ جائے گی. اب چونکہ 3 مہینے یہ اکٹھے آتے تھے نا, ذیقعد, ذوالحج, محرم, یہ تینوں اکٹھے آتے تھے. رجب تھوڑا سا بعد میں جا کے آتا تھا, یا پھر ادھر سے تو رجب کے بعد شعبان, رمضان, شوال, پھر ذیقعد, ذوالحج. تو یہ کیا کرتے تھے, اپنے مہینے اپنی مرضی سے مہینے بھی چینج کر لیے کرتے تھے. آدھے نہیں ہے رجب نہیں ہے, یہ والا شوال ہوگا, خود ہی آٹومیٹکلی چینج کر لیتے. تو
تو اس کا بھی ذکر آئے گا. نہ وَلَآمِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ وَيَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا. نہ بیت اللہ کی حاضری کا عزم کرنے والوں کی جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کے تابع بن کر نکلتے ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. اور جب احرام اتار دو تو پھر تم شکار کر سکتے ہو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. کسی ایسی قوم کی دشمنی کے جنہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکے رکھا تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے. ان تعتدوا کہ تم بھی زیادتی پر اتر آؤ. اب یہ آگے بڑی امپورٹنٹ گائیڈ لائن آ رہی ہے اور یہ اتنی امپورٹنٹ گائیڈ لائن ہے کہ اس کو اپنانا, اس کو پریکٹیکلٹی کے اندر اپنی زندگی کا حصہ بنانا اللہ کی قسم آسان نہیں ہے, مشکل ہے. لیکن اللہ کا حکم ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں اللہ اس راستے کو آسان کرتے ہیں. پہلے بہت بڑا پہاڑ لگا ہوتا ہے, جب آپ پہاڑ کراس کر لیتے وہ پہاڑ آسان لگتا ہے. میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ پہ فوجی ٹریننگ کے اندر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو فوجی کیڈٹس ہوتے ہیں نا ان کو ایک بڑی ڈچ ہوتی ہے 9-10 فٹ کی, وہ کراس کرواتے ہیں. تو وہ جب اس کو وہ ٹرین میں دیکھ رہا تھا اس کی یوٹیوب کے اوپر بھی ایک کلپ اس کا, تو اس پہ کیا تھا بیسکلی کہ وہ جب کراس کراتے ہیں نا تو وہ دوسری سائڈ کے اوپر جو انسٹرکٹر کھڑا ہوتا ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ اوپر دیکھو نیچے مت دیکھو, اوپر دیکھو گے تو وہ کراس کرتے ہیں. اور جو نیچے دیکھتا ہے وہ جا کے اٹھا کچھ کھڑے میں لگتا ہے, اور جو اوپر دیکھتا ہے اس کو کراس کر دیتا ہے. جب وہ کراس کر دیتا ہے تو وہی جو 4 دفعہ کھڑے میں لگا ہوتا ہے بس اتنی سی بات نہیں ہے, وہ مسئلے نہیں ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہیں ساری باتیں مشکلات تو آتی ہیں, لیکن جب آپ اللہ اپنی رحمت اپنے کرم اور فضل سے وہ جمپ لگوا دیتا ہے اس میں بس یہ یہی تھا کہ اللہ کی مہربانی اور رحمت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اپنی رحمت کرم اور فضل سے وہ پار لگوا دے. اب یہ حکم سنیے کہ کیا ہے, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. نیکی اور خدا خوفی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. لیکن گناہ اور زیادتی کے لیے ایک دوسرے سے ہرگز تعاون مت کرو. جو کام زیادتی کا ہے اور اپنا سگی پھوپھی کا بیٹا جا رہا ہے, بچپن کا دوست ہے, دوست بھی آ رہا ہے, وہ آپ کو کہہ رہے کرنے کو, حکم کیا ہے نہیں کرنا. نہیں کریں گے تو دوستی ختم ہوگی, رشتہ داری ختم ہو سکتی ہے, ناراضگی ہو سکتی ہے. آپ کو ایک زبردست قسم کی جس کے اوپر ڈانس فلور بھی بنا ہوتا ہے اس مہندی کا انویٹیشن آ گیا ہے. کیا انویٹیشن آ گیا, اور آپ کو پتا ہے کہ شہر کے بڑے بڑے گلوکار جن کو پرانے دور میں مراسی اور گویے کہا جاتا تھا, دوسرا نام بھی نکل لیا جاتا ہے یہاں پر, تو وہ بھی آ رہے ہیں وہاں پر, ٹھیک ہے. اور صوفی نہیں اور قوالی نہیں تو سب کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے, غلط ہے, صحیح نہیں ہو رہا, جو وہاں پر ہوگا وہ ٹھیک نہیں ہے. اب کیا ہے, تعاون کر رہے ہیں اس میں, مطلب جانا تو بہت دور کی بات ہے. اگر وہ آپ کو صرف یہ کہتے ہیں اچھا یار تو نہ ہی صرف آپ کی ارینجمنٹ دیکھنی, وہاں صرف ارینجمنٹ دیکھنی ہے. دیکھو مہمانوں کی تو خدمت کرنا فرض ہے نا, دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مہمانوں کی خدمت کرنی چاہیے. اگر تو میرے گھر میں مہمانوں کی تھوڑی سی خدمت کر لو گے, تھوڑا سا کر لو گے, تو مولوی صاحب ہم کیا نہیں کر سکتے. تو آپ کیا کہیں گے, ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اس کے بعد پتہ چلے گا 25 سال کی جو دوستی ہے وہ ختم ہو گئی. یہ آسان نہیں ہے, یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان, لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی دوستیاں بڑی خالص ہو جائیں گی. آپ کی دوستیاں وہ ہوگی جن کو کلام اللہ کے سامنے بھی ایک اطمینان کے ساتھ پیش کر سکیں. وہ والا معاملہ نہیں ہوگا کہ اللہ میں نے کاش فلاں دوست کو اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا, فلاں شخص سے دوستی نہیں کی جاتی, وہ پریشانی نہیں ہوگی. آپ اپنے دوستوں کے کلاس میں اس کے گروپ کے اندر ہیں, اس گروپ میں وہ نہیں بات آتے غلط چیزیں دینے سے, آپ ایک دفعہ ٹکے کی چوٹ کے اوپر ان سے بات کرتے ہیں یا تو بات آتے یا تو میں چھوڑ دوں. اگر چھوڑ دیں گے
آپ اس گروپ سے آؤٹ ہو جائیں گے تو آپ کی دوستیاں ختم ہو جائیں گی. جب دوستیاں ختم ہوں گی کس کی وجہ سے ختم ہوگی؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے ختم ہوگی. اللہ کے حکم کی وجہ سے تعلق ختم ہو رہا ہو, وہ اللہ جو اتنا شان والا ہے وہ لاج نہیں رکھے گا آپ کی کہ اس بندے نے میری وجہ سے ایک تعلق توڑا ہے, تو وہ آپ کو کوئی اور اچھا تعلق نہیں دے گا الٹرنیٹو کے طور پہ. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. اللہ اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں. واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. اب یہ وہی ٹاپک آ رہے ہیں جس سے پہلے بھی ہم بات سورہ نساء میں بھی اور شاید سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں, جن سے صحیح طریقے سے نکل ہے. یہ ٹاپک ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. وہی جو میں نے گریڈیشن آپ کو بتائی تھی, سب سے پہلے مردار. اور مردار کیا چیز ہوتی ہے؟ بیسکلی حلال جانور ہوتا ہے, لیکن جب ذبح نہیں ہوتا اس کا خون نہیں نکلتا, جسم میں رہ جاتا تو وہ مردار ہوتے ہیں. مرغی تھی, آپ نے ذبح نہیں کی, مر گئی, بیمار کی مر گئی. اب جب مر گئی تو وہ خون کی وجہ سے حرام ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ پہلے مرغی کا گوشت کی ضرورت ہے, اس کے بعد اس سے اوپر پھر خون ہے, کیونکہ خون کی وجہ سے وہ گوشت خراب ہوا نا. اور پھر اس کے بعد تیسری چیز تھی خنزیر کا گوشت, اور پھر چوتھی چیز تھی غیر اللہ کی نیاز. اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے بھی نام کی نظر, نیاز, منت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, کھانے کے لیے حرام کر دیا گیا ہے تم پر مردار, خون اور خنزیر کا گوشت. وما اہل لغیر اللہ بہ, اور وہ کھانا جو غیر اللہ کی نظر کیا گیا ہو. والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ, اور وہ جو گلا گھٹنے سے مرا ہو, جو جوڑ سے مرا ہو, جو اوپر سے گر کر مرا ہو, اور جس کو کسی جانور نے سینگ مار کر مار دیا ہو. وما اکل السبع الا ما ذکیتم, یا جس کو کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے کہ تم اس کو مرنے سے پہلے ذبح کر دو. وما ذبح علی النصب, اور اس حلال جانور کا کھانا بھی حرام ہے جس کو کسی خانقاہ پر, آستان پر ذبح کیا ہے. وان تستقسموا بالازلام, اور یہ بھی حرام ہے کہ تم جوبے کے تیروں سے گوشت کو تقسیم کرو. ذالکم فسق, یہ سب گناہ کے کام ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کافر تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے ہیں. فلا تخشوهم واخشونی, لہذا ان سے مت ڈرو اور میرا ڈر دل میں رکھو. الیوم اکملت لکم دینکم, اور یہ وہ آیت آ رہی ہے جس کے بارے میں یہودیوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی. کیا کہا؟ تفسیر عثمانی نے حاشیہ کیا لکھا ہے, حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ کہتے ہیں کہ بعض یہود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور عرض کی کہ اے امیر المومنین, اگر یہ آیت ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اس کو یوم نزول, اس کے یوم نزول کو عید کے طور پر مناتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ کو یہ معلوم نہیں کہ جس دن نازل ہوئی تھی تو اس دن مسلمانوں کی 2 عیدیں جمع ہو گئی. یہ آیت 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے روز جمعے کے دن عصر کے وقت نازل ہوئی, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی لے کر اس وقت 40,000 کے قریب صحابہ کرام کا ایک جمع روٹی موجود تھا. الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمت, اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ دین اسلام کو پسند کر لیا. اور ایک اور جگہ پہ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, اور جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو لے کر آئے گا میرے پاس تو اس سے ہرگز اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور ہمیں کیا سمجھایا جاتا ہے؟ میرا مذہب انسانیت ہے جو تمام مذاہب کی بنیاد ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے صرف اسلام چاہیے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو شوگر کوٹڈ گولیاں ہوتی ہیں, یہ بیسیکلی جیسے ہم جانوروں کو ڈالتے ہیں, اسٹرے ڈاگ ہوتے ہیں, ہمارا کتے ہوتے ہیں, تو ان کو آپ شوگر کوٹڈ گولیاں ڈالتے ہیں جو اندر سے زہر کی ہوتی ہیں. تو یہ وہ شوگر کوٹڈ گولیاں ہیں ہمارے ایمان کے لیے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں وہ نظر عطا فرمائے, اور وہ نظر ہمیں صرف اسی وقت مل سکتی ہے جب ہم اس قرآن سے جڑیں. قرآن میں وہ موتا زن ہے مرد مسلمان, اللہ کرے اس کو عطا جنت دے کر. آمین.
فمن استطاع فی مخمصۃ غیر متجانفین، اس لیے جو بھوک کے ہاتھوں لاچار ہو جائے بشرطیے کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اسے کھانے کی اجازت ہے۔ فإن اللہ غفور رحیم، کیونکہ اللہ تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یسألونک ماذا أحل لهم، نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے، تو ان کو بتا دیجئے، کہہ دیجئے أحل لكم الطیبات، کہ تمہارے لیے سب پاک چیزیں حلال ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم اللہ، اور جن شکاری جانوروں کو تمہیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سکھا کر شکار کے لیے سکھا لیا ہو۔ پرانے دور میں شکار ہوتا تھا، پھر ہوتے ہیں شکاری ہوتے ہیں، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو وہ جس جانور کو شکار کر کے تمہارے لیے روک رکھے تم اسے کھا سکتے ہو۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب یہ کیسے کھا سکتے ہیں، کیا تعلیل ہوگی، کیا ترتیب ہوگی، یہ وہ احکامات ہے کہ جن کی پھر بیس کے اوپر فکر بھی وجود کے اندر آئی، پھر اس کی تعلیلیں دی گئی، پھر اس کے قوانین آئے، پھر احادیث سے اس کی حرمت پتہ چلتی ہے۔ تو قرآن احکامات کے ضمن کے اندر مشکل ترین کتاب ہے۔ قرآن احکام، اس کو ایک بڑی سادہ سی مثال ہے، بڑی پیاری بہت سادہ مثال ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کو آپ مشکل سمجھتے ہیں آسان سمجھتے ہیں؟ تو دنیا کی آسان ترین کتاب قرآن، اچھا، اور پھر سب سے مشکل کتاب تو دنیا کی مشکل ترین کتاب بھی قرآن۔ کیسے؟ آپ سوئمنگ پول لے رہے ہیں اپنے سامنے زمین پر طور پہ، ابھی گرمی آئی نہیں ہے لیکن چلے آپ تھوڑا ٹائم سے پہلے لیں، تو سوئمنگ پول میں ہم کیا کرتے ہیں، ڈبکیاں لگاتے ہیں۔ ضروری ہے سوئمنگ پول میں جانے کے لیے بڑی ڈبکی لیں جس کو سوئمنگ آتی ہے؟ گرمی جب زیادہ ہو اور دوست یا سوئمنگ پہ گئے ہو تو پھر بندے کا ویسے سوئمنگ پول میں جانے کا دل کرتا ہے، اور جب سوئمنگ نہیں آتی تو کہاں سے جاتا ہے، تو جہاں سے چھوٹے بچے جاتے ہیں اسٹیئر سے اتر کے وہاں سے انٹر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 3 فٹ والے علاقے میں آتا ہے، پھر دیکھتے ہیں اچھا وہ ادھر بھی کیا ہوا ہے، دیکھتے وہ ایک سلور کلر کا ڈنڈا لگا ہوا ساتھ میں سوئمنگ پول ہے، اس کو پکڑ کے آگے جاتا ہے 5 فٹ والے میں، پھر 7 فٹ والے میں ڈنڈا نہیں چھوڑتا، پھر جب 7 فٹ والے میں جاتا ہے پھر ٹھنڈ پڑ گئی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اس کے بعد چپ کر کے نا شرافت کے ساتھ وہ کسی بائک میں کرتا ہے واپس، صحیح بات ہے، ٹھنڈا چھوڑے گا تو سوئمنگ تو آتی نہیں، تو ڈوب جائے گا۔ ان زمین میں جب وہ باہر نکلتے تو دیکھتے ہیں وہ جو ہائی ہو ہے نا اوپر 18 فٹ والی، اس پہ ایک چودھری صاحب آئے وہ کھڑے ہیں وہ نیچے شام گئی اور وہ لینتھ مار کے ادھر سے باہر جو یہ والا بندہ تھا جس نے وہ ڈنڈا کھول کے ڈبکی گئی اور وہ والا جو بندہ تھا، ان کے مزے کا لیول برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ فرق ہے۔ قرآن ڈنڈا پکڑ کے آپ ڈبکی لگا لیں، مزہ آپ کو بھی آئے، لیکن وہ جو غوطہ زنی کرے گا عربی سیکھ کے اس کے علوم اور پھر سارا وہ ایک اور چیز ہے، لیکن تسکین کے لیول کے لیے قرآن بہت آسان ہے۔ اور ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ نہیں قرآن خود پڑھا نا اگر تو کیا ہو گئے، گمراہ جو بھی قرآن نہیں پڑھنا خود سے، خود کو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، پورے کس درجہ ان کو شکوہ ہے کہ ناقص ہے یہ کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریقے۔ اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں زندگی میں اس قرآن کو جوڑ دے ہمارے ساتھ۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، آج تمہارے لیے تمام پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہے۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اہل کتاب کا کھانا بھی تو تمہارے لیے حلال ہے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب کا کھانا ہمارے لیے اور ہمارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، کس صورت میں؟ اگر ذبح کیا ہو اور غیر اللہ کا نام اس کے اوپر نہ ہو، یہ 2 کنڈیشن ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، نیز مومنوں میں سے پاک دامن عورتیں اور تم سے قبل اہل کتاب میں سے پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو ان کے مہر ادا کر دو، اگین مہر کی بات آ ہے،
محسنین غیر مسافرین، خیر نکاح میں لا کر ان کے محافظ بنتے ہوئے، نہ کہ آزاد شہوت رانی کے لیے صرف سیکشل ڈیزائر کو پورا کرنا ہی مقصد نہ ہو، بلکہ کیا ہو ان کی ایک گارڈین شپ ہو. ایک خامد جو ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کے لیے ایک طریقے سے ایک قلعے کے مانند ہوتا ہے، ایک پروٹیکشن ہوتا ہے خامد ہوتا ہے. ورنہ وہ تاخذی افغان اور نہ ہی چوری چھپے ہاتھ نہیں کرنے کے لیے نکاح جو ہے وہ خفیہ نہیں ہو سکتا، وہ منظور اعلان ہوتا ہے. تو میں یہ خود ایمان ہی فقط خالد عمل، اور جو ایمان کے ساتھ کفریہ حرکتیں کرے تو اس کے نیک اعمال ضائع ہو گئے. وهو في الآخرة من الخاسرين، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو اپنے چہرے اور کونیوں کو اپنے ہاتھوں تک دھو لیا کرو. اب یہاں پر جو ہے وہ وضو اور غسل کے احکام جو ہے وہ آ رہے ہیں. وضو کے جو 4 فرائض ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں پر مسح کیا کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو دھویا کرو. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارے جسم کو غسل کے ذریعے خوب اچھی طرح پاک کیا کرو. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پہ ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہو، یا تم نے خواتین سے اپنی بیویوں سے سیکشل پوری کی ہو، جسمانی تعلق قائم کیا ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور تمہیں پانی نہ ملے تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو. وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ، اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لیا کرو. مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ، اللہ تم پر کوئی تنگی مسلط نہیں کرنا چاہتا، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک اور صاف کر دے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ کہ تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس عہد و پیمان کو بھی جس میں اس نے تمہیں باندھ کیا ہے. اِذْ كُنتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جبکہ تم نے اقرار کر لیا کہ ہم سنیں گے بھی اور ہم مانیں گے بھی. لسن اینڈ اوبے، صرف سننا کافی نہیں ہوتا، بلکہ کیا سننے کے ساتھ اس کو اوبیڈینس کے ساتھ تابعداری کے ساتھ پورا کرنا کافی ہوتا ہے. دیٹ از دی ریکوائرمنٹ. فاتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تو سینوں میں چھپے ہوئے رازوں تک کا جاننے والا ہے. اب آگے وہ والی آیت جو ہم نے آج سیشن سٹارٹ کرتے ہوئے سورہ نساء کی آیت نمبر 135 کے طور پر پڑھی، اس کو ابھی ایک دوسرے انداز سے پیش کیا گیا ہے. وہاں پر کیا فرمایا تھا؟ وہاں پر بیسیکلی فرمایا تھا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، عدل کے علم بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ اور گواہی دو اللہ کے لیے. اب یہی اسی بات کو ایک دوسرے اینگل سے یہاں پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں کیسے کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے عدل کے قائم کرنے والے بن جاؤ. وہاں پر محبتیں گنوائی گئی تھی. بے شک وہ تمہارے اپنے خلاف جاری ہو، گواہی تمہارے ماں باپ کے خلاف جاری ہو، تمہارے رشتے داروں کے خلاف جاری ہو، ذات برادری کے خلاف جاری ہو، جس مرضی کے خلاف جاری ہو، کسی غریب کے خلاف جاری ہو، کسی امیر کے خلاف جاری ہو، تو تم عدل کا ساتھ دینے والے ہو. یہاں پر کیا فرمایا؟ بلا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے باز نہ رکھے. بڑی بڑی بات ہے. تو پہلے والی بات شاید انسان پھر درد کر گزرتا ہے، لیکن ایک انسان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو مرضی ہو جائے، جو دشمنی ہے جن کے ساتھ ان میں کوئی فائدہ نہیں ہونا چاہیے، قومی اپنا جتنا مرضی نقصان ہو. یہ وہاں پر وہ بات کی جا رہی ہے. اگر کسی کی گواہی ہے عدل کے لیے اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ تمہاری دشمن قوم ہے، اور اگر تم نے گواہی دی تو اس کو فائدہ ہوگا، تو تب بھی گواہی کو مت چھپاؤ کہ تمہاری اس دشمنی ہے اس کے ساتھ، لیکن تمہاری اس گواہی سے اس کو فائدہ ہی کیوں نہ پہنچے، تو گواہی کو مت چھپاؤ. ہوا اقرب للتقویٰ، عدل کیا کرو، یہی طرز عمل خدا خوفی سے قریب کرو. ہماری تاریخ سبحان اللہ بھری ہوئی ہے واقعات سے. اللہ کرے کہ ہم اپنے بچوں کو اس تاریخ سے روشناس کروائیں جو کہ ہماری اصل تاریخ ہے. ہمیں اپنی ہسٹری کے اندر ہیروز کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں.
ہمیں طارق بن زیاد کے کریکٹر کو کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. طارق بن زیاد تھے. ہمیں محمد بن قاسم کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. محمد بن قاسم تھے. ہمیں صلاح الدین ایوبی بنانے کی ضرورت ہے. اللہ بھلا کرے یہ ٹرکش ڈراموں کا انہوں نے کچھ تو تھوڑا بہت ارطغرل کے نام سے لوگوں میں سلطان عثمان کے نام سے اور صلاح الدین ایوبی کے نام سے کچھ تو بچوں کے اندر انہوں نے رغبت ڈالی ہے. اور اس کے اوپر بھی ان کو پریشانی ہوئی ہے کہ ہے کہ جس کو پیسے جا بھی نہ جائے عصر حاضر کے تقاضوں سے ہے. لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکار شرع پہ مقر گئی النظر آئینے پہ مقر سے 100 بار النظر حافظ ناموس سے زن مرد آسم مرد آتی شیطان نے تو کہتا ہے اگر ختم مجھ کو تو کچھ صحبت سے ہے کہ جس کی خاکستر میں اب تک ہے شرارے. مجھے ڈر لگتا ہے اس صحبت سے کہ وہ جو راکھ کے اندر تھوڑی سی چنگاری دبی بھی پڑی ہے لیکن بھڑک نہ جائے اور پھر آگ کی شکل اختیار کرے. ایسی تو نہیں بات لگا تو لڑا دے بمولے کو شاہباز سے. یہی کچھ چیزیں ہیں نا جن سے ان کو ڈر لگتا ہے کہ یہ تو لڑتے ہیں مرنے کے لیے جبکہ ہم تو لڑتے ہیں زندہ رہنے کے لیے. بلا یہ تبدل نہ ہوا لگا دماغ کا تبدل نہیں تو کبھی بھی اپنی جانوں کو آگے نہیں بھیجیں گے. اپنی جانوں کو پیش نہیں کریں گے تو ان کو پتا کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو آج ہمیں اپنی ہسٹری کے اندر ان کریکٹرز کو کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور پورے نے کیسے کریکٹرز کریٹ کی؟ سپر مین, ہوا میں اڑنے والا, بیٹ مین, اسپائڈر مین, ٹھیک ہے, ٹارزن, کیسے کیسے کریکٹر سے کریٹ کیے جن کا وجود ہی کوئی نہیں. اور آج ہمارے بچوں کے پیچھے لگے اللہ ماشاء اللہ. اپنے بچوں کو شیخ احمد یاسین علیہ السلام کے بارے میں بتائیں, سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں, اپنے بچوں کو حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں. یہ وہ ہوتی 100 سال پرانی شخصیات ہے نا. کون سی 200 سال گزر گئے. یہ ہم اس وقت بتائیں گے نا جب وہ خاص کہیں گے کلمہ پڑھو تو یہ خاص پڑھاؤ کلمہ کیونکہ وہ تو ابھی بھی نہیں آتا. جب تک ہم نہیں پڑھیں گے ہم بچوں کو کہاں سے پڑھیں گے. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آرڈر ملا کہ جناب یہاں سے فوج کو واپس لے کر جائیں. جن سے آدمی جزیہ لیا ہوا ہے اور ان کی مزید پروٹیکشن نہیں کر سکتے, فوجیں واپس نکالیں, رپورٹ کریں کیپٹل کے اندر. جب وہاں سے واپس نکلے ہیں تو جزیہ واپس کیا, اور جب جزیہ واپس کیا تو وہاں کے لوگ بڑے مار مار کے روئے ہیں کہ کس کے بارے کرتے جا رہے ہیں. آسمان نے یہ منظر دیکھے ہیں, ٹوپیاں نہیں ہے, کوئی خیالی جنتوں کی بات نہیں. آسمان نے یہ منظر دیکھی ہے کہ ہمارا دین کا, یہ ہمارا نظام تھا. ہم تھا نہ تھا کسی سے سیر رواں ہمارا, ایسی تو نہیں تھا. خاص ہے خاصان رسول وقت دعا ہے امت نے تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. تو دین جو نکلا تھا بڑی شان سے بدن سے پردیش میں آج وہ غریب و غربا. آج ہماری حالات کیوں ہیں ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے. فتح اللہ اور اللہ سے ڈرتے ہو, اللہ خبیر بما تعملون, بے شک اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان پر عمل صالح کرنے والوں سے لہم مغفرۃ واجر عظیم, اللہ کا مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور جو لوگ ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور جھوٹا قرار دیتے ہیں, اولئک اصحاب الجحیم, یہی تو لوگ جو دوزخ میں رہیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو. اس ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم, جب کچھ لوگوں نے تم پر دست درازی کا فیصلہ کیا تھا. فکفوا ایدیہم عنکم, تو اللہ نے ان کو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تمہاری طرف بڑھنے سے روک دیا. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اہل ایمان کو مومنوں پر ہی, اہل ایمان کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ, اور اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَیْ عَشَرَ نَقِیبًا, اور ہم نے ان میں 12 نقیب مقرر کر دیے. وقال اللہ انی معکم, اور اللہ نے یقین دہانی کرائی کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا. یہ جو 12 نقیب تھے یہ کہاں سے وہ چلتے چلے آ رہے ہیں کہ حضرت اسحاق کے بیٹے کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے. اور آخری 2 بیٹے حضرت یوسف اور بنیامین. آگے جب سورہ یوسف آئے گی تو انشاءاللہ تفصیل سے بات پڑھ لیں گے. تو وہاں سے یہ 12 قبیلے نکلے. تو وہ 12 قبیلے پھر ان کے 12 چشمے بنے, الگ الگ سب کی جگہ بنی, یہ اس کا نکلا.
لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی اور زکات ادا کی، وآمنتم برسلی وعزرتموہ، اور میرے بھیجے ہوئے رسولوں کو مانا اور ان کی تعظیم کی، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، جس اللہ کو تم نے قرض حسنا دیا، یعنی کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، لأکفرن عنکم سیئاتکم، بڑا زوردار انداز ہے لام تاکید جو نے مشدد والا، تو میں لازماً تم سے تمہاری برائیوں کو دور کروں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اور تمہیں لازماً ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے سامنے میں نہریں رہ ہوں گی، فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْکُمْ، لیکن جو کوئی تم میں سے اس کے بعد کفر کا راستہ اختیار کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِ، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِیثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، اور ان کے عہد توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِیَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ہم پاکستانیوں کو ایک دفعہ اپنے گریبان میں جھانک کر ایک جملہ سوچنا چاہیے، کیا ہم نے بھی کوئی اللہ سے وعدہ کیا تھا؟ کوئی تھا وعدہ اللہ سے؟ آج کی جنریشن تو شاید کوئی جنریشن نہیں ہے، اس کو تو شاید نہ پتا ہو کوئی وعدہ تھا کہ نہیں تھا، لیکن جو بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان کو تو یقیناً پتا ہوگا کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کر کے ایک ملک لیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور کیا وعدہ کیا تھا ہم نے اللہ سے؟ اللہ ہمیں تو ایک ملک دے، ایک ٹکڑا دے جس کے اندر ہم تیرے دین کو قانون بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر سکے کہ دیکھو کم اینڈ سی وتھ یور اون آئیز دس از اسلام۔ اور ہر گزرتے دن کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ہم نے اس وعدے کو بلایا بلکہ ہم اس وعدے سے مزید دور ہوتے چلے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے وعدہ خلافی کی تو ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ آج ہمارے دل کی سخت ہو رہی، اہم بات ہے سوچنے کی۔ آج ہمارے ساتھ وہ واقعہ تو نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، جب امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور ایک جگہ میں چوتھی چیز یہ بتائی کہ جب جھگڑا ہو جائے تو جھگڑے میں آپس سے باہر ہو جائے۔ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ الفاظ کو ان کے اصل معنی سے ہٹا دیتے ہیں، ونسوا حظا مما ذکروا بہ، اور جس بات کی ان کو نصیحت کی گئی تھی وہ اس کا ایک بڑا حصہ بھلا چکے ہیں۔ ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم، ان میں سے اکثر کے بارے میں تمہیں کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ واعف عنهم واصفح، لہذا فی الحال ان کو معاف کر دو اور ان کی حرکتوں پر چشم پوشی کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم، اور عیسائیوں نے بھی ہم سے عہد و پیمان لیا، ونسوا حظا مما ذکروا بہ، پھر وہ بھی کی گئی نصیحت کا ایک بڑا حصہ بھلا چکے ہیں۔ فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، پھر قیامت تک ہم نے ان کے درمیان میں بغض و عداوت ڈال دی۔ ان کے درمیان میں ڈال دی، عیسائیوں کے درمیان میں بھی بغض و عداوت ڈال دی۔ ان کے آپس میں جس طرح ہمارے یہ ایکسپلائن کرتے ہیں، جو ہمارے اسکول آف تھاٹس ہیں، 2 مین اسکول آف تھاٹس ہیں، یہ سنت کے ایک اہل سنت والجماعت اور دوسرا اہل تشیع، اور جس طرح اس کو ایکسپلائن کرتے ہیں اور جس طرح یہ اس کے اندر وہ رم لا کے ان کو ایک دوسرے کے دست و گریبان کرتے ہیں، آپس میں بھی یہ کسی طور کم نہیں ہے۔ آپس میں بھی ان میں بغض و عداوت، یہود و نصارہ کے اندر بھی بغض و عداوت ہے، اور عیسائیوں کے اندر اپنے فرقوں کے اندر بھی بڑی بغض و عداوت موجود ہے۔ یہود و نصارہ میں آپ بغض و عداوت کی بیس دیکھ لینا، بیس کیا ہے بھائی؟ یہودی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ جن شخصیت کو، جن پیغمبر کو، جن ہستی کو غلط و زنا قرار دیتے ہیں، عیسائی کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ کتنی بڑی مین قسم کی ایک رفت ہے، ایک دراڑ ہے۔ لیکن آج دیکھیں انہوں نے کس طریقے کے ساتھ وہ چالے چاچوں کے جو ہے پوری عیسائی دنیا کو، عیسائیت کو زائرزم کے نام کے اوپر اپنے کنٹرول میں لیا۔ وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، قریب اللہ انہیں ان کی حرکتیں جتلائے گا۔ یا اہل کتاب، اہل کتاب پر جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، پھر وہ تم پر واضح کرے گا کتاب میں سے وہ بہت سی باتیں جو تم چھپایا کرتے ہیں۔
وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ اگرچہ تمہاری بہت سی باتوں سے تو اس نے سر پہ نظر بھی کرے گا. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ تو آج ہے تمہارے پاس ایک روشن اور ایک کھلی کتاب. یعنی بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی خوشنودی کے طالب ہیں. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ کی مسیح ابن مریم ہے. قل اے نبی ان سے پوچھیے فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا کون ہے جس کے سامنے اللہ کا بس چلتا ہے. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم اگر اللہ مسیح ابن مریم کو وامہ اور اس کی والدہ کو ومن فی الارض جمیعا اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہے. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما تو زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا تو ہے. یخلق ما یشاء وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کہتا ہے یخلق ما یشاء میں جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں. آج ہم 2026 میں بیٹھے ہیں 21ویں صدی کے اندر. جیمز ویب تک کی ہمارے پاس تصویریں سیٹلائٹ کی آ گئی ہیں کیا کچھ نہیں آ گئی. آج واٹر پروف کیمرے بھی ایجاد ہو گئے ہیں کیونکہ اب تو موبائل میں بھی واٹر پروف کیمرے ہیں. جب پہلے کبھی واٹر پروف کیمرے نہیں جب پہلی دفعہ یہ کیمرے وجود میں آئے تو سمندر کے نیچے جا کے انسان کو ایسی ایسی خلقت نظر آئی کہ اس سے پہلے کبھی اس نے سوچی بھی نہیں. تو آج ہمارے سامنے یہ آیات مزید کھل کے واضح حقانیت کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں. تو قالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے لب بند ہیں ہم اس کے محبوب ہیں. قل نبی سے پوچھیے غریبا یعذبکم بذنوبکم دیکھو تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے بار بار سزا کیوں دیتا ہے. یہ سن 70 عیسوی کے اندر ٹائٹس رومی سے کیوں تمہیں ضرورت پڑی ہے اتنی مار پڑی ہے. پھر اس کے علاوہ پہلے دیکھا جائے تو بات نظر نہیں کہ وہ اتنی آگے چلی ہے آگے سورہ بنی اسرائیل آئے گی تو اس میں یہ ساری ڈیٹیل آ گئی. بل انتم بشر ممن خلق نہیں بلکہ تم بھی اللہ نے پیدا کر دوسرے لوگوں جیسے ہی ہو. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء اللہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما آسمانوں پر زمین پر اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے اس پر تنہا بادشاہت اللہ ہی کی ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور جانے گا اسی کی طرف ہے. یا اہل الکتاب اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم تمہارے پاس ہمارے پیغمبر ایسے وقت دین کی وضاحت کرنے کے لیے آئے ہیں. علی فترۃ من الرسل جب پیغمبروں کی آمد رکی بھی تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں کم و بیش 570 سال کا ایک ڈفرینس ہے. درمیان 530 سال کا تقریباً ڈفرینس بنتا ہے. تو 500 سال سے کوئی نہیں آیا ہوتا پیغمبر. انسانیت بھٹک رہی تھی ہدایت کے رستوں کے اندر. تو اب جب یہ ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے ایک رسالت دی ہے نبوت دی ہے تمہارے ٹائم فریم کے اندر دی ہے تو بجائے اسی کہ تم اس کو ایمان لاؤ اس کے اوپر تو الٹا اس میں وہ اٹکا ہے ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی معجزہ دینے والا اور خوشخبری دینے والا آئے. فقط جاءکم بشیر و نذیر تو اب تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والا اور لانے والا آ گیا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم. یہ فرق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اندر اور باقی انبیاء اور رسول کی رسالت میں کہ وہ اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے ایک خاص ٹائم فریم کے لیے بھیجے گئے تھے. اس کو نعمت اللہ علیکم اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو. اس جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا کہ اس نے تم میں نبی پیدا کیے اور تمہیں حکمران بنایا. وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین اور اس نے تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو ہم میں سے کسی کو بھی نہیں دیا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم اے میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جو اس نے تمہارے لیے لکھ دی. یہاں پر اب یہ جو آیات ہیں آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 26 تک یہ وہ جہاد سے جو انہوں نے منہ موڑا تھا قتال سے جو منہ موڑا تھا بزدلی کی وجہ سے اس کی شرمناک مثال کا ذکر جو ہے نا وہ آ ہے.
آج بھی یہودی اسی طرح بزدل ہو. ہم اپنے بچپن میں تھے نا تو ہم لوگ ٹی وی پہ تصویریں دیکھا کرتے تھے کہ ایک ٹینک کھڑا ہوا ہے اور ایک 12 سال کا بچہ ایسے بٹا اٹھا کے ٹینک کو مارا. ہم نے وہ دیکھی ہے. صحیح بات ہے, وہ ڈراماٹائز تو نہیں. اسی طریقے کے ساتھ اور آپ دیکھیں تو آج بھی وہ پورا ایک فوجی اپنے اکوپمنٹ کے ساتھ سازو سامان کے ساتھ تیار ہو کے ایسے رائفل لے کے کھڑا ہے اور نیچے سے وہ چھوٹا سا بچے اس کو پتھر مارنے کی جو ہے وہ ٹرائی کر رہے ہیں. تو یہودی آج اسی تھی. یہ کبھی بھی کسی ایریے کے اندر اس وقت تک انٹری نہیں کرتے گراؤنڈ فورسز کی جب تک ایریا بمبارڈمنٹ سے اس کو مکمل طور پہ دیش کو نابود نہیں کرتے. پھر جاتے جب ان کو ہوتا ہے کہ ہاں ان کو یہ رائے تو رہا تو پھر جاتے. اور اس میں بھی جب ان کو ٹھنڈی لگتی ہے وہ حماس کی وجہ سے کچھ لوگوں سے نکل کے مارتے ہیں تو پھر یہ بھاگتے ہیں وہاں سے. ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. اور پیٹھ نہ دکھانا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم گھاٹے سے دو چار. اب دیکھیے یہ کیا کہا انہوں نے, قالوا یہ کہنے لگے یا موسیٰ اے موسیٰ انا فیہا قوم جبارین, وہاں پر تو ایک بڑی ظالم قوم رہتی ہے اور لن ندخلها حتى يخرجوا منها, اور ہم تو اس میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جدوں تک وہ مار بھی نہیں. وہ باہر نکلیں گے تو پھر ہم انٹر ہوں گے. يخرج منها فإنا داخلون, ہاں اگر وہ نکل گئے پھر ہم بھی داخل ہو جائیں گے. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم, تو اللہ سے ڈرنے والے دو آدمی جن پر اللہ کا فضل تھا وہ کہنے لگے ادخلوا عليهم الباب, دروازے سے اندر قدم تو رکھو. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون, پھر دیکھنا داخل ہو گئے ہوئے اللہ کی مدد سے تو غالب ہو جاؤ گے. وہ حضرات کون تھے؟ ایک یوشع ابن نون تھے اور ایک غالب بن لقمان تھے. قال اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین, اور اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اسی پر بھروسہ کرو. قالوا, تو قوم کہنے لگے یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها, جب تک وہ لوگ اس سرزمین میں موجود ہیں یہ ہم نہیں جا سکتے, ہم انٹر نہیں ہوں گے. بس ہم انت و ربک فقاتلا, بس تم اور تمہارا رب ان کے ساتھ جاؤ جا کے جنگ کرو. انا خافنا قائلون, ہم تو یہاں بیٹھ کر فتح کا انتظار کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان سے اتنے بددل ہوئے اس چیز کے اوپر آ کے کہ انہوں نے پھر اس کے بعد ایک دعا کی. وہ دعا کیا تھی؟ فخروا قال رب انی لا املک الا نفسی واحد. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ربا میں تو صرف اپنے اور اپنے بھائی کے اوپر اختیار رکھتا ہوں. فخروا بیننا وبین القوم الفاسقین, بس تم ہم دونوں اور اس فاسق قوم کے درمیان میں اب جدائی ڈال. یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے حق میں بد دعا کی. وہ بد دعا ابھی تک مکمل ہوئی اس صورت میں باقی ہے کہ ابھی پہ عذاب کا کوڑا نہیں برسا. وہ عذاب کا کوڑا ان پہ کب برسے گا جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے, اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب کا کوڑا برسے گا. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة, تو اللہ نے فرمایا جو پھر اس سرزمین پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی. یتیہون فی الارض, اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین, اب تم بھی اس نافرمان قوم پر ترس کوئی مت کھانا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, ان کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ سچائی کے ساتھ بتا دیجیے, حق کے ساتھ بتا دیجیے. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, بس ایک کی قربانی قبول ہوگی لیکن دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوگی. یہ دو بھائی کون تھے؟ حابیل اور قابیل. حابیل جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ بکریاں چلاتے تھے, جبکہ قابیل جو تھا وہ کیا تھا؟ کاشتکار تھا. حابیل کی قربانی قبول ہوگی تھی, قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی. قال لأقتلنک, جس کی قبول نہ ہوگی یعنی کہ قابیل کو کہنے لگا اور میں تمہیں مار کے رہوں گا, میں تمہاری جان لے کے رہوں گا. قال جواباً حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تو صرف متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے. ابھی 2-2.5 مہینے کے بعد قربانی بھی آ جائے گی. اور ہم کیا بتاتے ہیں؟ ساڈا بیڑا 5 لاکھ ہے, ماشاء اللہ سمجھدار لوگ ہیں. ہم لوگوں کی جوڑی لے کر آئے, اتنے کی مل رہی تھی لیکن پسند آ گئی تو انہوں نے کہا پیسوں کی کوئی قربانی کرنی, 70,000 روپئے دے دے لیکن یہ دینی ہے. قربانی کی روح کی جگہ وہ گئی مارکیٹ میں. نماز روزہ قربانی اور حج یہ سب باقی ہے, تو باقی اللہ ہمیں جو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی, اگر تم نے مجھے مارنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا, ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک, تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا, میں ڈیفنس کے اندر بھی اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا.
انی اخاف اللہ اور رب العالمین، کیونکہ میں اللہ ہے رب العالمین سے ڈرتا ہوں. انی اريد ان تبوء باسمی واحد، میں تو یہی چاہوں گا کہ میرا گناہ اور اپنا گناہ دونوں تم ہی لے کر لو، تمہارے ہی سر کے اوپر ہے. فتکون من اصحاب النار، اور تم دوشیوں میں شامل ہو جاؤ. وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کی یہی سزا ہے. فطوعت له نفسه قتل اخی، آخرکار اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل پر اس کو آمادہ کر لیا، یعنی کہ قابیل کے نفس نے اوور کم کر لیا اس کے جذبات کو، اور اس نے کہا کہ میں اس کو مان نہیں ہوں گا. فقتله فاصبح من الخاسرین، اور اس نے قتل کر دیا اور اپنا مرادوں میں، یعنی کہ نقصان کھانے والوں میں سے ہوگا. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، پھر اللہ نے ایک کپا بھیجا جو اس کے سامنے زمین کھودنے لگا. لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے ٹھکانے لگائے. انسان پرندوں سے سیکھتا ہے. کبھی آپ صبح فجر کے وقت یا فجر سے تھوڑا سا پہلے دیکھیں، جس وقت یہ سیگل آئے ہوتے ہیں نا دور سے، وائٹ کلر کے جو پرندے ہوتے ہیں، یہ بڑی زبردست قسم کی فارمیشن کے اندر فلائٹ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. آپ کو لٹرلی ایسے لگے گا جیسے ایئر فورس کا ایک اسکواڈرن جا رہا ہے پرندوں کا. یہ کس نے سکھائی ہے؟ اللہ نے سکھائی. اور آپ دیکھیں گے کہ وہ 6 اکٹھے جا رہے ہوں گے، وہ دور سے ہوتے نا، وہ شارٹ کٹ مارتے ہوئے وہ 6 میں شامل ہوں گے، پھر ایک دور سے آ رہا ہوگا وہ آگے شامل ہو گئے، اور پوری فلائٹ بناتے ہوئے جا رہے ہیں. وہ جو ہماری ایئر فورس پوری ٹریننگ کے بعد جا کے، پروفیشنسی کے بعد، کیپیبلٹی کے بعد، پروفیشنلزم کے بعد ایک اس لیول کو اچیو کرتی ہے کہ پرندے آٹومیٹکلی اترنا چاہتے ہیں. یہ جو ہم نے جہاز بنانے سیکھے ہیں، پر لگائے ہیں، کس سے دیکھ کے لگائے ہم نے پار؟ پرندوں سے دیکھ کر لگائے ہیں. جہاز کے جو پر ہوتی ہے اس کے اندر جیسے پرندہ ہوگا نا فلیٹر کرتا ہے، بالکل پٹ 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 کرتا ہے، تو اس طرح جہاز کے اندر اس کے پر کے اندر تھوڑی سی لچک رکھی جاتی ہے تاکہ وہ جب کہنے لگے تو جتنا ممکن ہو سکے اس کا جو پر ہے وہ کھیل سکے. یہ ایروناٹیکل انجینئر کے اندر یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. یہ سارا کیا ہے کہ ہم اللہ کے نظام سے انسان سیکھتے ہیں. کبے نے بھی اس کو سکھایا، جس نے زندگی میں دنیا میں پہلا قتل کیا تھا، اس کو کبے نے کیا سکھایا وہ دیکھیے. پھر اللہ نے ایک کبا بھیجا جو ایک زمین کو اس کے سامنے زمین کھودنے لگا، تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے ٹھکانے لگا. اب جب اس نے دیکھا نا کبے کو یہ کام کرتا ہوا، اس نے کہا قالا یا ویلتا، ہائے افسوس، عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی، میں اس کبے جیسا بھی نہ ہو سکے کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا ہی دیتا. فاصبح من النادمین، اور اس طرح یہ سب کر کے وہ بڑا شرمندہ ہو. اب جو نیونیس کے فلاسفر ہے نا، وہ یہاں پر کیا کہتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کا دل کو بھی معاف کر دے. کوئی تاڑی کا دل کی بھی استدائی، اللہ جو سبق دے رہا ہے اس کو سمجھو، اس چیز سے بچو. یہاں پر اس چکر کے اندر کہ اللہ نے دیکھو ہے کیسے بتایا، یہاں پر کہ بیچارہ نظام اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. اللہ تو چاہے تو جہل کو معاف کرتے. اگر اس کے اوپر ڈبیٹ کریں، باقی قرآن چھوڑ کر نہیں چیزوں کے اوپر بیٹھ کے بحث کریں. اللہ ہمیں قرآن سے جڑ کے اس ہدایت کو پانے کی توفیق عطا فرمائے جو اصل میں قرآن کا موضوع ہے. من اجل ذالک، اس قتل کی وجہ سے ہم نے کتبنا علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے یہ فرمان جاری کر دیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی انسان کی جان بچائی تو اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی. جو ناحق قتل ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ 4 قسم کے قتل جو ہے وہ حق ہیں. وہ 4 قسم کے قتل کون سے ہیں؟ قصاص، کسی نے قتل کیا بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، حق کے ساتھ قتل. دوسرا کون سا ہے؟ رجم، کسی شادی شدہ نے زنا کیا اس کو رجم کیا جائے گا، حق کے ساتھ قتل ہے. تیسرا کیا ہے؟ اسلامی ریاست کا کوئی شخص مرتد ہو جائے اس کو قتل کیا جائے گا، حق کے ساتھ قتل ہے. چوتھا کیا ہے؟ حربی کافر سامنے آ جائے، جنگ میں لڑائی کے اندر یہ کافر سامنے آ گیا، اس سے مقابلہ ہو گیا، اس کو قتل کیا جانا، حق کے ساتھ قتل ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، تو ان کے پاس تو ہمارے پیغمبر واضح نشانیاں لے کر آئے تھے. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بھی ان کی اکثریت زمین پر فساد مچانے والوں ہیں. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑے، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین پر فساد برپا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کریں، ان یقتلوا او یصلبوا، سزا یہ ہے کہ انہیں زندہ
جلدی سے قتل کیا جائے کہ ان کو سولی کی جائے. اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف, یا مخالف سمتوں سے ان کے ہاتھوں کاٹیں. مخالف سمت سے ہاتھوں کاٹنے کا کیا ہوتا ہے معاملہ؟ انسان اپنا بیلنس نہیں بنا سکتا, اور یوں کو بگڑ یا وہ گل بدل کر دیے جائے. ذالکم ذالک لہم خزی فی الدنیا, یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہوگی. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم, اور ان کے لیے آخرت میں بہت ہی بڑا عذاب ہوگا. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم, سوائے ان کے جو پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لیں. فاعلموا ان اللہ غفور رحیم, تو جان لو اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ. اب آگے جناب وہ آیت جس کو بڑے شکوت کے ساتھ, بڑے اعلیٰ طریقے کے ساتھ کوٹ کیا جاتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس کا ترجمہ کریں, ایک چھوٹی سی چیز سمجھ لیتے ہیں. انگریزی کے ورڈز کے ساتھ ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ورڈ ہے SEEC, کیا مطلب ہے اس کا؟ ماشاءاللہ نہیں ہو گیا. ایک ورڈ ہے SEAC, کیا مطلب ہے اس کا؟ سمندر. ماشاءاللہ. ایک ہے واچ, WATCH, واچ کیا مطلب ہے اس کا؟ گھڑی. ایک ہے WATCH, واچ کیا مطلب ہے اس کا؟ سمجھدار لوگ ہیں. ایک ہے لک, کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک وہ لک پڑتی ہے سڑک کے اوپر بھی, وہ بھی لک ہوتی ہے. ایک ہے سفر, SUFFER, سفر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برداشت کرنا. مطلب ایک وہ سفر ہے جو ہم کرتے ہیں, زیادہ سفر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب کہنے کا یہ کہ آپ کے سامنے ڈفرینٹ ورڈ آ گئے, ڈفرینٹ اسپیلنگ کے ساتھ, مطلب ان کے ڈفرینٹ ہے. اب آتے ہیں تھوڑا سا اردو میں آتے ہیں. اردو ہماری قومی زبان ہے, اس میں بھی تھوڑی بات کریں. میں بنو میں تھا تو وہاں پر ایک دن نا مجھے ایک بندے نے کہا کہ آپ نے نا ہمارے گھر خام خان ہے. خام خان ون بندے نا کہ وہ خام خان کو کہتے ہیں کہ نام نہیں آنا, ہم کیا کہتے ہیں تو ایسے خام بھائی آگے نام کریں. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں خام خان ہے. آپ نے ہمارے گھر کھانے کے خام خان ہے, یعنی کہ لازمی آنا. ٹھیک ہے, تو اس کو پتہ چلا کہ شریف کا خام خان ہے اور ہمارے پنجاب والا خام خان جو ہے وہ. اب جس کے لیے یہ ساری کہانی میں نے سنائی ہے نا آپ کو, وہ لفظ ہے ایک لفظ وسیلہ. کیا لفظ ہے؟ وسیلہ. کیا لفظ ہے تمہاری وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اس وسیلے کے اوپر بڑی بحث ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. قرآن میں حکم آیا ہوا ہے. وہ پھیری کا سمجھ ہے ڈائریکٹ اللہ کس طرح اسی رابطہ کر سکتے. چیف کمشنر میں تجھے ملنے سے جانا ہے, ڈپٹی کمشنر کا شک ہوئی ہے تجھے چیف کمشنر کے پہنچ جاؤ. وہ اللہ کہہ چکا ہے جیبوا دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی, اس کو کہاں چھپائیں گے. مجھے اللہ فرما چکا ہے کہ میں تمہاری شان سے بھی زیادہ دلی ہوں, اس آیت کی بھی چھپا. اب یہ لفظ کو سمجھیں. کچھ عربی کے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا عربی کا معنی اور ہے اور اردو کا معنی اور ہے. لفظ آ گیا وسیلہ, عربی کا معنی ہے قرب. قرب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قربت, قریب ہونے کی کوشش کرو. اور اردو کا کیا معنی ہے؟ ذریعہ. اسی طرح ایک لفظ ہے عربی کا جاہل. اردو میں اس کا کیا مطلب ہے؟ ان پڑھ, گوار, جاہل. اور عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ نادان. اسی طرح ایک لفظ ہے غلیظ, انصافاً غلیظہ. اردو میں غلیظ کا کیا مطلب ہے؟ گندا. اور عربی میں کیا مطلب ہے؟ گاڑا. اسی طرح ایک لفظ ہے عربی کا ذلیل, اذلۃ للمؤمنین. عربی کا کیا مطلب ہے؟ کمزوری. اور اردو میں ذلیل کیا ہے؟ دیکھیں کسی کو اس کے بعد معلوم رہے گا کس کا مطلب ہے. یہ کلیئرٹی جب سامنے آ گئی اب اس آیت کے اوپر آئے. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اللہ کا قرب تلاش کرو. ہمارے یہاں کیا معاملہ رہتے جاتا ہے, اللہ تک پہنچنے کے لیے ذریعہ تلاش کرو, اور اس کے بعد یہ کلوز ہو جاتی ہے. ٹاپک کوشش کرنے میں نے یہ عربی کے کانٹیکسٹ کے اندر ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی. وجاہدوا فی سبیلہ, اور اس مقصد کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. ان الذین کفروا, جہاں تک کافروں کا تعلق ہے, لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه, خواہ ان کے پاس زمین پر دولت ہو اور اتنی ہی مزید بھی ہو, لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ, اور وہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیہ پیش کر دیں. ما تقبل منهم, تب بھی ان کی یہ پیشکش قبول نہیں کی جائے گی. ولہم عذاب الیم, اور ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہوگا. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها,
وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائے لیکن وہ وہاں سے نکلنے والے نہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا چوری کرنے والے مرد اور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. یہ ہے کہ اسلام کا قانون، یہ ہے کہ سزائیں جس کے اوپر آج دست بہت زیادہ وغیرہ میں چلتا ہے کہ یہ غیر انسانی اور ظالمانہ سزائیں. اور کیا کہتے ہیں پھر تو ہر کوئی بغیر آپ کو نظر آئے گا اگر ہم نے یہ سزائیں دینی شروع کر دی. ویسے آپس کی بات ہے ان سزاؤں میں پریشانی ان کو ہونی چاہیے جن کا پیشہ چوری کرنا ہو، لیکن ان کو بھی پریشانی ہو جاتی ہے ان کا پیشہ چوری کرنا نہیں ہوتا. زنا کی سزا رجم کے اوپر اس کو پریشانی ہونی چاہیے اس کو معاذ یہ درد لگے گی. ٹھیک ہے، اللہ کی سزا اللہ کرنے دی. اب ایک اور چیز دیکھیں، یہ سزائیں قطعی طور پہ ظالمانہ نہیں ہے، ان کا ایک مکمل میکینزم موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی نے میرا کپ چرا لیا اس کے بعد انسان کو دے اس کے ہاتھ کر دیں. مالکیت ہے ایک خاص مالکیت کے اوپر، پھر اس کے بعد اس مال کی حفاظت کا انتظام ہے. حفاظت بھی کی تھی کہ نہیں کی تھی، سڑک پہ کھڑا کر کے نہیں میں نے چلا گیا اور اس کے بعد کہیں جناب میرا چوری ہو گیا. تو پورا میکینزم موجود ہے. قانون شہادت ہے. شہادت کا قانون کیا ہے کہ جب تک گواہ آ کے پوری مکمل طور پہ گواہی نہیں دیں گے تب تک وہ سزا امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گی. اور ایک اور شخصیت گزری ہے، انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا جب انہوں نے وہ کہا کہ ہم قرآن کو عربی سمجھ کے پڑھیں گے اور ہمیں حدیث سے جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے نہیں یہ ایسے تھوڑی ہے کہ ہاتھ کا یہ تو ہے جیسے ابا جی کہتے ہیں نا نام کٹوا دی نام تھوڑی کٹوائیں گے، اس کو محاورت ہے کہ ہاتھ کا. آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے اپنے کلام کی حفاظت کیسے کرتا ہے. آیت کے اسی آیت کے مطلب اگلے حصے میں جزاء بما کسبوا نکالا من اللہ، ان کے کیے کی سزا اور اللہ کی طرف سے سامان عبرت کے طور پر. پھر ان مولوں کو یہ جواب دیا گیا کہ وہ جو ناک کٹوائی جاتی ہے اس میں سامان عبرت کہاں سے ہے. یہ ہاتھ کاٹ دیں تاکہ سامان عبرت ہے. وہ کیونکہ حدیث مانتے ہیں، وہ کیونکہ وہ واقعات مانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئے، تو اس وجہ سے اس قسم کی تعبیریں لوگ بھی خاص کراتے ہیں. اور وہ حکیم اور اللہ والے کو فمن تاب من بعد ظلمه واصلح، البتہ جو زیادتی کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے فإن اللہ یتوب علیہ، تو یقین ہے کہ اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یاد ہے. لیکن توبہ کا جو تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ گناہ کے ساتھ ہے، جرم کے ساتھ ہے. جرم کے ساتھ تعلق قانون کا ہے. ایک شخص نے توبہ کر لی، اب وہ جو جرم کیا نا، اس نے جو جرم کیا اس کی سزا تو اس کو اس حکومت کے قانون کے مطابق مل کے رہے گی. توبہ کا تعلق گناہ سے ہے جو اللہ نے دینا آپ کو. اس طرح پھر اگر یہ ہو جائے نا کہ میں نے قتل کر دیا مان لیا اور اس کے بعد میں نے توبہ کر لی تو ہوتا نہ پڑھو پھر تم مذاق بن کے رہتے. توبہ کا تعلق گناہ سے ہے اور جرم کا تعلق قانون کے ساتھ. اللہ تعالیٰ من اللہ رحم بالکل صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہیں معلوم نہیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اسی اللہ کی ہے اور من یشاء و یغفر لمن یشاء، جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الرسول لا یحزنک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو غمگین نہ کرے. الذین یسارعون فی الکفر، وہ لوگ جو کفر میں پھرتیاں دکھا رہے ہیں. من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، ان لوگوں میں سے بھی جن کے دل اگرچہ مانتے نہیں مگر وہ زبان سے آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں. ومن الذین ہادوا، اور یہودیوں میں سے بھی سماعون للکذب، یہ جھوٹی باتیں لگا لگا کر سننے والے. آج بھی جاسوسی کے نظام میں جو ماہر لوگ ہیں وہ یہی ہے، یہودی ہیں. اور پرانے دور میں کبھی زیادہ پرانا تو نہیں، بلیک بیری نام کا ایک موبائل آیا تھا. پھر اس کے بعد یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اس کی رپورٹ کی کہ یہ فون یوز کیا جائے کیونکہ اس کے اندر ایسی چیزیں شامل ہیں کہ جو آپ کی ایک ایک چیز اپڈیٹ ہوئی. آج بھی یہ پوری سیکورٹی کے نام پہ، یہ کیمرے کے نام پہ، ڈرون کے نام پہ جو نیٹ ورک ان کا جاسوسی کا ہے یہودیوں کا، وہ اور کسی کا نہیں ہے. سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، بلکہ تمہاری باتیں ان لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جو تمہارے پاس نہیں ہے. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اور جو اللہ کی کتاب کے الفاظ کا موقع محض طے ہونے کے بعد ہی انہیں تحریف کر دیتے ہیں. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ایسا کہا جائے تو مان لے. وَإِن
وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر تمہیں کچھ اور کہا جائے تو دور رہنا. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کو اللہ فتنہ میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو تمہارے پاس اللہ کے مقابلے میں ہرگز کوئی اختیار نہیں ہوگا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ان کے لیے دنیا میں تو رسوائی ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. سماعون للكذب اکالون للسحت، یہ کان لگا کر جھوٹی باتیں بھی سننے والے ہیں اور جیب بھر بھر کر حرام کھانے والے ہیں. یہ مبالغے کا سیکھا ہے. سماعون بھی اور اکالون، کہ جیب بھر بھر کے پیٹ نہیں بھرتے، یہ جو حرام کھانے سے ان کے پیٹ نہیں بھرتے. فَإِن جَاءُوكَ، اگر یہ تمہارے پاس اپنا کوئی مقدمہ لے کر ہے، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، پہلے بھی آپ کے پاس آپشن ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو آپ کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے اور چاہیں تو ان سے اعراض کر دیجیے، ان کے فیصلے مت کریں، انکار کر دیں مقدمہ سننے سے. وَإِن تُعْرِضْ، اور اگر آپ فیصلہ کرنے سے انکار کریں گے، عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو بغیر کسی دباؤ کے عدل کے ساتھ فیصلہ کیجیے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے. قسط اور انصاف میں فرق ہے. انصاف ہوتا برابر آدھا، قسط آدھا نہیں ہوتا. قسط کیا ہوتی ہے؟ ضرورت مند کا زیادہ. جیسے اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر کمانے کی ذمہ داری زیادہ رکھی ہے، تو وراثت میں اللہ تعالیٰ نے حصہ بھی زیادہ رکھا. اللہ قسط کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات نہیں کرتا. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، اور آپ کے ملک میں آپ کے پاس فیصلے کرانے آتے ہی ہوئے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں تو اللہ کے واضح احکام. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، آپ سے فیصلہ لینے کے بعد وہ اس سے پھر بھی جاتے ہیں. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ماننے والے ہیں نہیں. اب یہ جو رکوع 7 آ رہے ہیں، یہ اس سورہ مائدہ کا ایک فلم ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ پوری توجہ کنسنٹریشن کے ساتھ کر کے اس میں 3 بڑی قیمتی آیات آ رہی ہیں، بڑا ایک اللہ کا انداز آ رہا ہے. یہ اس سورت کا سمجھ لیجیے کہ ہارڈ ہے. دل جو ہوتا ہے بالکل ایک ایسی پوزیشن کے اندر ہوتا ہے کہ دل سے ہی سارے جسم کی سپلائی آتی ہے. یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رکوع جو ہے اس سورت کا ہے کہ جو لوگ شریعت کے مطابق، اللہ کے احکام کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اللہ ان کو کیا سمجھتا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، یقیناً ہدایت اور روشنی سے بھری ہوئی تورات ہم نے ہی تو اتاری. يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا، اللہ کے فرما بردار پیغمبر اسی کے مطابق یہودیوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں. وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ، اور ان کے مشائخ اور علماء بھی یہی کام کیا جاتا ہے. بِمَسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ، اس لیے کہ اللہ کی کتاب کے محافظ مقرر کیے گئے. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ خود بھی اس پر گواہ ہیں. فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، بس اے مسلمانوں لوگوں سے ڈرنے کی بجائے مجھ سے ڈرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات معمولی دنیاوی فائدے کے عوض مت بیچو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کے مطابق، اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر. آج ہم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. پوری امت مسلمہ میں کہاں پر اس کتاب کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں؟ پوری امت مسلمہ. آپ کو قرات کی کمپٹیشن بھی مل جائیں گے، تلاوت کے مقابلے بھی ہو جائیں گے. کتاب کا مقصد کیا یہی تھا کہ قراتیں کروا دو، تلاوتیں کروا دو، حفاظ کرام کمپٹیشن کروا دو. کیا یہ تھا کتاب کا مقصد؟ کتاب کا مقصد تو تھا کہ اس کو قائم کرو. تو کیا آج ہم نے اس قرآن کو قائم کیا؟ کیا ہماری تاریخ کا حصہ نہیں ہے کہ انگریز کی عدالتوں میں جا کر ہمارے آباء و اجداد کے وقت کے جو لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں محمد اللہ نہیں چاہیے، ہماری جائیداد کا فیصلہ جو ہے وہ اپنے قانون کے مطابق ہے. کیا کہانی تھا انگریز میں سے کسی ایک کی کہ میں حیران ہوتا ہوں اس قوم کے اوپر کہ جو کہتی ہے کہ بہترین قانون ہمارے پاس ہے اور اپنے معاشرتی قوانین بھی ہمارے سے لے کر بناتے ہیں. یہ اسلام کا رخ کون دیکھے گا؟ کیا یہ اسلام کا رخ فقط تبلیغ کرنے سے حل ہو جائے؟ کیا فقط آپ تبلیغ کرتے رہتے یہ قرآن کا حق پورا ہو جائے؟
میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، فقط اللہ کرتے ہیں اللہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شب بھی دی، فقر خانقاہی فقط لوگ دے گی، یہ کون کرے، یہ کس کے کرنے کا کام؟ مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، مجھے عشق کی عادت دیر ہے، آج تو وہ معاملہ ہو، لیکن دور آنا ہے، قرآن کا نظام نافذ ہونا ہے، ناز اتنا نہ کرے ہم کو ستانے والے، اور بھی دورے فلکیں بھی آنے والے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ اور ظلمت رات کی سیما پاک ہو جائے، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گا، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خوشی سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے آپ اور میں کر کے رہے ڈھونڈے کسی اجتماعیت کو، ڈھونڈے ایسے لوگوں کو جو یہ کام کر رہے جنہوں نے اس کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کی قسم کھانی ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کام کے ذریعے اللہ ہمیں توفیق وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت، بلکہ تمام زخموں کا قصاص ہوگا، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، اور جو کوئی بھی اپنے حق کا قصاص چھوڑے گا تو اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی اللہ کے احکام، اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ظالم ہے، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَم، اور ہم نے انہی کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، کہ جو تصدیق کرتے ہوئے تورات میں سے جو ان کے سامنے موجود تھا، وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور، اور ہم نے اسے انجیل بھی عطا کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ کتاب کی جو اپنے سامنے موجود تورات کی تصدیق کرتے ہوئے آئی تھی، وَھدی وَمَوعِظَۃ لِلْمُتَّقِین، اور وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے رہنمائی اور نصیحت تھی، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور انجیل والوں عیسائیوں کو بھی چاہیے کہ اللہ نے اس بائبل میں جو کچھ نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی تو فاسق، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کیوں آگے درمیان آپ ادھر سوئے ہوئے تھے؟ کیا مجھے ایک بات بتائیں، پاکستانی فوج کی کسی یونٹ کے اندر پاسبل ہے کہ انڈیا کا ایک سپاہی آگے رات کو سو کے چلا جائے؟ کیوں پاسبل نہیں ہے؟ اس لیے پاسبل نہیں ہے کہ یونٹ کی ایک آرگنائزیشن ہے، ایک سسٹم ہے سیکورٹی کا، تو آپ کی سبوں کے اندر بایو سیکور کیسے اندر انٹر ہو؟ تو ان کو منظم کیا، ان کو آرگنائز کیا، پھر جب وہ آرگنائز ہوئے اس کے بعد ان کو ٹرین کیا، ان کی تربیت کی، ان کا تزکیہ کیا قرآن کے ساتھ، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن کے ساتھ ان کا تزکیہ کیا، قرآن سے ان کو تعلیم دی، قرآن سے ان کو ٹریننگ دی، اور پھر جب وہ ان کی ٹریننگ کے مرحلے چلے تو ساتھ ساتھ صبر بحث کا مرحلہ بھی چل رہا، مارے بھی پڑے گی مکہ کے، پھر جب وہ ہو گیا اس کے بعد آگے پھر عام کانفلکٹ کا مرحلہ ہے، پھر آپ نے اس میں ان کو ایک راست اقدام کی طرف آپ نے پیش قدمی کرنے کی اجازت، پھر جس وقت وہ بھی ہو گیا تو اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا تھا کہ پھر ایک مسلح تصادم ہوا، ایک عام کانفلکٹ ہوا، کہ پہلے ایکٹیو ریزسٹنس تھی، پھر عام کانفلکٹ ہوا، پھر مسلح تصادم ہوا، 29 جنگیں لڑی آپ نے مدینے کے اندر ہے، غزوہ بدر سے پہلے آپ نے 8 مہمیں لڑی، وہ ایسے نہیں ہے، اسی لیے تو ایک وہ بڑی پیاری بات کی تھی شاعر نے، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے ہمارے ہیرا پہلے، تو وہ سارا کچھ آپ نے پراپر پلاننگ کے تحت اللہ تعالیٰ کی گائیڈ لائن اور گائیڈنس کے اوپر، اور پھر جس وقت یہ عام کانفلکٹ ہوا تو اس کے بعد پھر وہ انقلاب پھیلا، پھر وہ خالی حجاز مقدس کا نہیں رہا، 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلامی نظام کی حکومت قائم ہوگی، آج بھی یہ ہوگا، دوبارہ ہوگا انشاءاللہ، لیکن کیسے ہوگا اس کے لیے اگین میں آپ کو کہوں گا، دعوت دوں گا کہ ڈاکٹر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو منہج انقلاب نبوی ہے اس کو جس نے نہیں پڑھا وہ ضرور ایک دفعہ پڑھے، وہ سیرت کی میتھڈالوجی اور فلسفی کے اوپر واحد کتاب ہے اپنی نوعیت، سیرت میں بہت کتابیں لکھی ہیں
لیکن فلسفی اینڈ میتھڈالوجی کے اوپر اس قسم کی کتاب آپ کو شاید ہی کہیں پہ ملے، تو اس کو ضرور پڑھیے گا، اور اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب جو ہے وہ ضرور پڑھیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ تمہیں دیے گئے احکامات کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کا آخر کر لوٹنا اسی کی طرف ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تب وہ تمہیں بتلائے گا کہ تم کن کن چیزوں میں اختلاف کرتے رہے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور تم ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ہی فیصلے کرو۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ان سے بچتے رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری طرف اللہ کے نازل کردہ کسی قانون سے تمہیں پھسلا دیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ، اور اگر یہ نہ مانے تو تم یاد رکھنا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں ڈال دے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، بے شک لوگوں کی اکثریت نافرمان ہے۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، یہی وہی بات ہے جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں کہ ہندوستان میں مسلمان زمیندار انگریز عدالت میں کھڑے ہو کے کہہ دیتے تھے کہ ہمیں وراثت میں شریعت کا فیصلہ نہیں چاہیے بلکہ انگریز کا فیصلہ چاہیے۔ کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، حالانکہ جو یقین رکھتے ہوں ان کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔